اچھا جی، ویری اسٹریٹ فارورڈ کوشچن. اینڈ مجھے پتہ ہے آپ لوگ پارلیمنٹ کی بالادستی، آپ لوگ جمہوریت کی بالادستی اس پہ یقین رکھتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہوں تو وہ بھی 17 سیٹوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تھی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، بیک آؤٹ نہیں کیا تھا، اسمبلی میں رہی، پریزنس اپنی شو کی. انہوں نے کہا نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ رہوں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا 17 سیٹیں تو کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ حکومت میں بھی آ گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام، چاہے اس کو آپ جو بھی نظام کہیں، اس کو پارلیمانی نظام کہیں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، یہ اس کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ نظام نہیں فلفل کر رہا ریکوائرمنٹس اور پورے عوام کی، یا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس عوام تک نہیں پہنچ رہے، تو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، نہیں لائی جا سکتی، یا کوئی اور نظام لے کے آئیں، کیسے چلائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارشل لا لگا دیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں بہتری کی بات. مارشل لا تو 40 سال سے چلا ہے. نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے اس یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی، مارشل لا گورنمنٹ بھی ٹیکنوکریٹ، میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا سیاستدان بہتر کر. سیاستدان ہی بہتر کر سکتا ہے. کیسے؟ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں حملے آئیں باہر نہیں کریں. لوگوں کا اعتبار نہیں اٹھتا جا رہا سیاستدانوں سے؟ نہیں، وہ ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ اعتبار اٹھتا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ 3.5 کروڑ تھے. 2013 میں وہ 3 کروڑ تھے. اس طریقے سے ووٹ کا جو ریشو ہے، کیسے آپ مزید اس کو، جو عام آدمی ہے یہ سیاستدان پہ یقین کرے گا، جو یہ بات کہہ رہے کرے گا، اور یہ چیزیں fulfill اس لیے پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کے نظام سے لوگوں کا اعتماد ہٹتا جائے، کوئی اور نظام آئے. اگر یہ نظام اور ہوتا تو قائد اعظم گورنر جنرل بنے، اس کے بعد پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کی اس نے. یہ کرنا چاہیے. انڈیا نے بھی وہی چوز کیا، بنگلہ دیش نے بھی وہی چوز کیا. لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے، آگے چلتے ہیں تو چینجز لانے میں دیکھیں وہ ایسٹ پاکستان جس کو ہم ننگا بھوکا کہتے تھے، اس نے وہ نظام پارلیمنٹ کا لیا، اور آج دنیا میں بہترین اکانومی ہے، مڈل کلاس اکانومی تو ہے اس کی. آپ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اعتماد ملے پارلیمنٹ کو. ہم نے اعتماد میں پارلیمنٹ کو نہیں لیا ہے. جس حکومت نے بھی لیا ہے، میں بڑے فرسوخ سے کہتا ہوں کہ میں 88 سے چل رہا ہوں، جب بھی ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے ہم سکسیسفلی آگے بڑھے. یہ کیا وجہ کیا ہے شاہ جی؟ پہلی گورنمنٹ تھی ہماری 2008 کی، جس نے 5 سال پورے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی اسمبلی کے اندر ان کیمرہ سیشن بھی ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی آئے، ان لوگوں نے بریفنگ دی، ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو ہے. I remember کیانی صاحب نے آ کے دی، جنرل پاشا تھے DGI انہوں نے آ کے آپ لوگوں کو بریفنگ دی، اور فورن پالیسی پہ آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ لوگ فورن پالیسی بنائے، یعنی کہ پارلیمنٹ فورن پالیسی بنائے. انہوں نے آپ کو بریف بھی کیا، آؤٹ لائن دی کہ فورن پالیسی ہوتی کیا، کیسے چلتے ہیں لے کے. وہ اس میں آپ لوگوں نے ان پٹ بھی دی، سینٹ نے بھی دی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی دی. اس میں کریم اور سینٹ آ کے آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ سینٹ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو بلایا، پاکستان کے ہزاروں کے چیفز کو بلایا کہ بریفنگ دے. ان کو محسوس کروایا کہ یہ سپریم ادارے ہیں، آپ سب اس کے ہم اور آپ سب ہم اس کے ماتحت ہیں. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نہیں سمجھیں گے. یہ تو ہوتا ہے کہ الیکشن میں یہ انڈیا تو نہیں ہے کہ مان لیا جائے وہ جیت گیا. وہ واجپئی کا 1 ووٹ کا فرق تھا، وہ چاہتا تو وہ 5 ووٹ کرتا، مگر اس نے نہیں کیا. مگر وہ چل رہی ہے کا نا ملک کی، اب بہت بڑی ترقی کر رہی ہے انڈیا. سیم ان بنگلہ دیش کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہم میں کوئی تو فالٹ ہے نا، یہی فالٹ ہے.